ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس حتى يدعى بهؤلاء الدعوات لاصحابہ، بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھے ہوں اور آپ نے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا نہ کی ہو، یا آپ نے اپنے صحابہ کو یہ دعا سکھائی نہ ہو۔ کیا ہے وہ؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا کیا ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک، اے اللہ ہم کو اپنی خشیت، اپنے خوف کا، ڈر کا اتنا حصہ دے دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ ڈر ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ گناہ سے روکے، یا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ کتنا ڈر دے؟ اللہم اقسم لنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارا حصہ اتنا دے، ہم کو تقسیم سے اتنا حصہ دے دے۔ کس چیز کا؟ من خشیتی کا، تیری خشیت، تیرا ڈر اتنا ہم کو دے دے، ما یحول بیننا و بین معاصی، کہ ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے بیچ میں واجہ ہے، کہ ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ اتنا ڈر دے دے کہ جو تیری نافرمانی اور ہمارے بیچ میں آڑ بن جائے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور اے اللہ تیری فرما برداری کا اتنا حصہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ فرما برداری کرتا ہے آدمی، جمعہ نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، پسند کے رکھ رہا، تلاوت کر رہا رمضان میں سال بھر چھوڑ دیا، ذکر کر رہا کب؟ جب جی چاہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے، فرصت ہے تو، بزی ہے تو چھوڑ دیا۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ تیری فرما برداری کا اتنا حصہ ہم کو دے دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے۔ ورنہ آدمی کی اطاعت اتنی نیکیاں اور گناہ تل رہے ہیں اس کے، نیکیاں کیا اس نے لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ بھاری ہو جائے، اتنی نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کو ایلیجیبل بنائے، جنت میں جانے کے لیے اس کو لائق بنائیں، اتنی نیکیاں نہیں ہے۔ پھر آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اللہ اتنی فرما برداری والا بنا دے کہ جو ہم کو تیری جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، اور اے اللہ یقین کا اتنا حصہ ہم کو دے دے، جو بانٹا ہے تو نے یقین کو، بانٹا ہے تو نے چیزوں کو، ہم کو اس یقین کا اتنا حصہ دے دے کہ جو دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، یقین ہی تو ہے جو برے حالات میں انسان کو جمائے رکھتا ہے۔ آج نہیں تو کل ٹلے گی تکلیف، مصیبت جائے گی، یا مصیبت ہے تو کیا ہوا؟ اس کا ثواب ملے گا۔ کیا ہوا؟ زندگی ہی میں بیماری ہے، مر جاؤں گا، آخرت میں کامیابی ہے۔ یقین مصیبت کے ٹلنے کا، مصیبت پر اجر ملنے کا، یا آخرت میں اس سے بہتر زندگی پانے کا، یہ یقین ہی تو ہے جو ایک انسان کو امید دلاتا ہے اور ایک انسان تکلیف میں بھی دین پر جمے رہتا ہے۔ اے اللہ اتنا یقین ہم کو دے دے جو دنیا کی مصیبتوں کو ہم پہ ہلکا کر دے۔ کچھ نہیں، 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ مصیبت ٹل جائے گی، فقر و فاقہ، بیماری، پریشانی، سیاسی بگاڑ، ظلم، زیادتی، 4 دن ہے، 4 دن ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جنت ہی جنت ہے، اس کے بعد کامیابی ہے، اس کے بعد راحت ہے، اس کے بعد نعمت ہے، اس کے بعد اللہ کی رضا ہے، اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اتنا یقین دے دے، کیونکہ یقین کا بگاڑ مصیبتوں میں انسان کو بے دین بنا دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ بعض بندے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں
کہ جو ایک دم باؤنڈری پہ رہ کے کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی اپناتے ہیں. اللہ کے بندے بنتے ہیں لیکن کیسے؟ باؤنڈری والے، کنارے والے. اچھے دن آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اطمینان سے رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں. برے حالات آتے ہیں، فتنہ آتا ہے، آزمائش ان پہ آتی ہے، تکلیفیں ان پر آتی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انقلب علی وجہہ، پلٹ کے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رخ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، یہ کیا ہے؟ دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے. تو مصیبتیں انسان کو پھیر دیتی ہیں اللہ سے، پھیر دیتی ہیں دین سے. ایسا یقین دے کہ مصیبتوں پہ مصیبتیں آئیں لیکن ہم اس کے باوجود جمے رہیں، بلکہ دنیا کی تکلیفیں ہمارے لیے ہلکی ہو جائیں، اس کے مقابلے میں آخرت کی تکلیف ہمارے سامنے ہو جو ہمیں ان تکلیفوں کو ہلکا کر کے دکھائے. بھئی ایک آدمی کو ڈر ہو یا تو ہاتھ کاٹیں گے یا تو گلا کاٹیں گے، بولو دو میں سے ایک تو ہے، پکا ہے. آدمی کے لیے ہاتھ کا کٹنا ہلکا ہو جاتا ہے. بھئی ایک آدمی کہے جیب کاٹیں کہ ہاتھ کاٹیں، تو آدمی ایسے وقت میں کیا کرتا ہے؟ پیسوں کا شیدائی بھی کیا کرتا ہے؟ بھائی جو ہے میرا لے لو، میرے کو چھوڑ دو. کسی آدمی سے کہا جائے، یہ چاقو دکھا کے، بندوق دکھا کے بولے مار ڈالو اس کو، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، بولے نہیں ہے میرے پاس، ہے میرے پاس، دیکھو بریف کیس میں ہے میرے پاس، یہ لو مجھے چھوڑ دو. جب جان انسان کے لیے اہم ہوتی ہے تو پھر مال ہلکا ہو جاتا ہے. عام دنوں میں کوئی فقیر کے اللہ کے نام پہ دے دو، 500 روپے کا نوٹ دو، پاگل ہو گیا ہے، کرایہ مانگ رہا ہے گھر کا، اس وقت نہیں دے گا. کیوں؟ اس وقت پیسے کی قدر ہے، کیونکہ پیسے کے مقابلے میں کوئی اور چیز کے کھونے کا ڈر نہیں. لیکن جب سامنے بات آئے پیسہ یا جان، تو اب آدمی کہے گا جان زیادہ ہے، میں پیسہ لے لے، مجھ کو چھوڑ دے، سارا لے لیں، جیب میں جتنا ہے بغیر گینے دے رہا ہوں. گنتا آدمی ایسے وقت میں. کوئی آدمی کہے جتنا ہے دے دو مجھ کو کچھ ورنہ مار ڈالوں گا، آدمی اس میں نکال 100 200 300 کرتا ہے. ایسا کوئی دیکھا آپ نے کبھی کسی کو؟ نہیں کرتا. اس جتنا ہے سب نکال کے دیتا ہے. کیوں؟ اس وقت میں یہ سب بے قیمت ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب آدمی کو دکھائی دے گا مال وال، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گی الا یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو. مال کام آنے والا نہیں. تو آدمی کو جب بڑی مصیبت سامنے ہوتی ہے، یاد رکھیے میری بات، بڑی مصیبت جب سامنے ہوتی ہے چھوٹی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. مثلا کسی کوئی ڈاکٹر کہے کہ ان کا کینسر پورے باڈی میں پھیل گیا ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، رونا دھونا سب، پیشنٹ بھی ایک دم نا امید ہو گیا. پھر ڈاکٹر آگے کہے ابھی ہم نے ایک ٹیسٹ کیے، صرف پاؤں میں تکلیف ہے ان کے، لیکن وہ کاٹنا پڑے گا. تو بتائیے اس خبر پہ لوگ خوش ہوں گے کہ غمگین ہوں گے؟ عجیب، یعنی پاؤں کٹ رہا ہے لیکن خوش ہو. کیوں؟ بڑی مصیبت کی بجائے چھوٹی مصیبت پر معاملہ ٹل رہا ہے. تو جب اب یقین کس پہ ہے؟ اللہ نے خبر دی، وہی آئی، جبریل آئے، ڈاکٹر آ کے بولا، اس پر یقین ہے کہ یہ بول رہا بالکل ویسے ہی. جب بڑی مصیبت سامنے ہوتی ہے اور اس پر یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بول رہا ہے ہلاک ہو جائے گا، ختم گیا، ٹائم ختم ہو گیا، اس کا 1 مہینہ باقی بس. لیکن پھر وہی ڈاکٹر بولے ہم نے ابھی ایک ٹیسٹ اور کیے لیکن ہماری پچھلی رپورٹ غلط تھی، اب رپورٹ ہماری صحیح ہے، لیکن اتنا ہے کہ ہاتھ میں کینسر ہو گیا ہے، فلاں جگہ کینسر ہو گیا ہے، اس کو کٹ کرنا پڑے گا. تو آدمی کو اس پر کیا ہوتی ہے؟ خوشی. کیوں؟ اس نے اس تکلیف کو، ہاتھ کٹنا چھوٹی چیز ہے، پاؤں کٹنا چھوٹی چیز ہے نہیں، بڑی. لیکن جب اس سے بڑی چیز سے اس نے نجات پاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، یہ ہلکا ہو گیا. جس انسان کے سامنے
آخرت کی تکلیفیں ہوں، جہنم ہو، دنیا کی کوئی تکلیف، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، اور واقعی فکر کرنے کی چیز ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سبھی کے لیے۔ سی اے بی، این آر سی، این پی آر یا پی این آر جو بھی بول رہے ہیں، اس سے سب پریشان ہیں، اور ہر طبقہ سماج کا پریشان ہے، خاص کر کے جو غریب طبقہ ہے، اور ان کے لیے مسائل اس سے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور فکر کرنے کی چیز ہے اس میں۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ مسلمان ایک دم، آپ کہیں بھی جاؤ، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے تقریریں ہوں، اجتماعات ہوں، انفرادی مجالس ہوں، شادی کی مجلسیں ہوں، جنازوں کی قبرستان میں بیٹھ کے محفلیں ہوں، چھوٹی موٹی، راستوں میں ملاقات ہو، چائے کی پیالیوں پر ہو، کہیں بھی ہو، یہی بات ہے۔ کیا دیکھو، اپنا نام اگر نہیں آیا تو ہم کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے۔ واقعی ایسی تیاری ہے، لیکن آپ دیکھیے اس کی فکر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر اہم مسئلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان آگ بند کرے یا ملک کے لوگ آگ بند کر دے اس معاملے پر، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں آج کتنے فکر مند ہو گئے، جہاں جاؤ یہی بات ہے۔ لیکن کیا ہماری یہ فکر ہے کہ میرا نام جنت کی لسٹ میں ہے کہ نہیں؟ اگر اس لسٹ میں میرا نام نہیں رہا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر این آر سی کی لسٹ میں میرا نام نہیں آیا، میرے ڈاکیومنٹس نہیں میچ ہوئے، تو میں ڈیٹینشن سینٹر میں چلا جاؤں گا، کیسی زندگی پہ؟ آدمی گھبرا رہا ہے، وہ واقعی گھبرانے کی بات ہے، لیکن ایک آدمی یہ بھی تو سوچے بھائی کہ اس سے پہلے، وہ بل پاس ہونے سے پہلے میری موت آ سکتی ہے، اور اگر اللہ کے ہاں میرا نام جنتیوں کی فہرست میں نہ ہو، جہنمیوں کی فہرست میں آ گیا، کیا ہوگا میرا؟ جنتی لسٹ میں اگر میرا نام نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانا پڑے گا۔ ڈیٹینشن سینٹر اور جہنم کوئی جوڑ ہے اس میں؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا، موت نہیں آئے گی، اور وہ زندگی سے لائق نہیں ہوگی کہ اس کو زندگی کہا جائے۔ اتنا عذاب اور اتنی پریشانی، تو اس سے زیادہ تو اس کی فکر ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ اس سے بڑھ کے خطرناک جگہ ہے، لیکن آدمی آج دیکھیے اس کی فکر ہے اس کو، اور ہونا چاہیے، لیکن اس کی فکر کتنی ہے؟ اس پر گھبراہٹ، فکر، بے چینی، اور اس پر کتنی ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ جب آدمی کے سامنے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے دوسرے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس سے برے حالات رشیا میں آئے، اس سے برے حالات رشیا میں آئے کہ اگر ان کے پاس قرآن ملے گا قید کر لیں گے، معلوم نہیں کس کو شوٹ کریں گے، کس کو کیا کریں گے، کتنوں کو قتل کیا گیا، کتنوں دین کو، ریلیجن ہی کو وہاں پہ بین کر دیا گیا، نو ریلیجن، کوئی دین ہی نہیں، دین کا نام ہی لینا نہیں۔ اتنا ظلم، اتنا ظلم، لیکن آج رشیا میں مسلمان ہیں کہ نہیں؟ دندناتے پھر رہے، ختم نہیں ہوتے، نہیں جاتے کہیں بھی۔ تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، جو بھی آئے گی دیکھیں گے، جھیلیں گے، راستہ نکالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ نکالے، ہم کیا نکالیں گے بھائی؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ نکالے گا۔ لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ اس سے پار بھی تو ایک زندگی ہے۔ ہم اگر اس کی روپے میں اگر ہم 70% اگر ہم اس کی فکر کر رہے ہیں، اس کی فکر اس سے کم نہیں، زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ کہاں ہے؟ تو یہاں دعا میں کیا بتا رہے ہیں؟ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، اللہ ایسا یقین دے دے کہ جو دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ وہ یقین کون سا؟ آخرت والا۔ وہ یقین کون سا؟ اللہ کی قدرت اور نصرت والا۔ کچھ نہیں، اللہ کرے گا، دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ یا
یہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے یہ مصیبت تو چل جائے گی، اس سے بڑی آخرت کی مصیبت ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. اے اللہ ہماری سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، کان، آنکھ اور جو بھی قوت ہم کو بدن میں تو نے دی ہے، جتنی زندگی دے پوری زندگی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یعنی اللہ جب تک جیے ہمارے سننے، دیکھنے اور جسم کی طاقت کو صحیح سلامت رکھ. کتنی پیاری دعا ہے. آدمی بعض اوقات عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کان، آنکھ اور بدن اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. جتنا ہم جئیں، جتنی زندگی تو ہمیں عطا کرے، ہمارے سننے، دیکھنے اور جسمانی قوت کی صلاحیتوں کو ہمارے لیے، اس سے ہم کو استمتاع کی توفیق دے، اس سے فائدہ اٹھانے والا ہم کو بنا. ایسا مت بنا کہ وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہے لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ہمارے بعد ہمارا وارث عطا کر، جو ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے نام کو باقی رکھے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا اور وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اور جو ہم پر ظلم کریں اے اللہ تو اس سے ہمارا بدلہ لے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، جو ہمارا دشمن ہو جائے، ہم سے عداوت رکھے اے اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد کر، اس کے مقابلے میں ہماری مدد کر. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور اے اللہ ہماری جو بھی مصیبت ہو، دینی مصیبت اس کو مت بنا. جو بھی تکلیف آئے، کھانے میں آ رہی ہے، تجارت میں آ رہی ہے، بیماری کی تکلیف آ رہی ہے، آئے تو آئیں، وہ تکلیفیں جو بھی آئیں وہ ہمارے جسم میں، دنیا میں، معاش میں اور اس میں آئے، دین میں کوئی تکلیف مت دے ہم کو. بگاڑ ہمارا ہو تو ہمارے دین میں بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. مصیبت ہم پر آئے، ہمارے دین میں مصیبت مت ڈال اللہ، ہمارے دین کو ہمیشہ سیف رکھ. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہماری مصیبت کو ہمارے لیے دین کی مصیبت مت بنا، ہمارے دین کے لیے مصیبت مت بنا. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اور اے اللہ ہماری سب سے بڑی فکر دنیا کو مت بنا. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ ہماری ساری فکروں میں سب سے بڑی فکر دنیا کی فکر مت بنا، دنیا کی فکر کو بننے مت دے. کس کی فکر ہونا چاہیے؟ بڑی فکر. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی، جنت کے کھونے کی فکر، جہنم میں داخل ہونے کی فکر یہ بڑی ہونا چاہیے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے سارے علم کی پہنچ دنیا ہی تک ہو، اے اللہ ایسا مت کر. سیکھ سیکھ کے کیا سیکھا؟ دنیا سیکھا، دین نہیں، آخرت نہیں، اللہ نہیں. مخلوق کوئی جانا تو جانا، کیا جانا؟ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، چرندے پرند اور پانی اور ندی اور نالے اور یہی پیڑ پودے، سارا نالج تیرا کیا؟ یہی. تجارت ایسی کرنا چاہیے، ایسا خریدنا چاہیے، ایسا بیچنا چاہیے، اس میں ایسا بنتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. ولا مبلغ علمنا، ہمارے سارے علم کا مبلغ، پہنچ، آخری حد دنیا ہی ہو، اے اللہ ایسا مت کر، ہم کو اس سے بچا. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہم پہ کسی ایسے کو مسلط مت کر جو ہم پہ رحم ہی نہ کرے. ہمارے اوپر کوئی بادشاہ ہو، کوئی مالک ہو، کوئی ظالم ہو، اس کو ہمارے اوپر تو ایسے کو مسلط مت کر. کوئی آدمی وقتی طور پر کسی پہ غالب آتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن کبھی اس کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے جانے دے، کیوں ستانے کا اس کو. کوئی پڑوسی آپ کا ہے، کوئی رشتہ دار آپ کا ہے، کوئی بستی میں آپ کے رہنے والا ہے، ملک میں کوئی حاکم ہے، اب وہ ظلم کر رہا ہے، غالب ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، لیکن کبھی اس کو لگتا ہے چلو جانے دو، بادشاہ ہے، پکڑا اس کو، قید کیا،
سزا دینے کے لیے لائے. پوچھا اس سے کیا آخری تمنا ہے؟ بس بادشاہ سلامت معاف کر دو، آج کے بعد نہیں کروں گا. سچی بولتا ہے؟ ہاں. جانے دے، چھوڑ دو، جا، آج کے بعد نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ غالب آنے والا بعض اوقات معاف بھی کر سکتا ہے، رحم بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ قادر بھی ہو، یعنی طاقت اس کے پاس ہو، قدرت اس کے پاس ہو، لیکن رحم اس کے پاس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو اللہ ہم پہ کسی ایسے کو مسلط مت کر جو رحم کرنے والا نہ ہو. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، ہم پہ کسی ایسے کو مسلط مت کر، غالب مت کر جو ہم پر رحم نہ کرے. آپ سوچیں کتنی پیاری دعا ہے. یہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا کوئی مانگ سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیا مانگ سکتا ہے آدمی؟ اس حدیث کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے.